السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک دن گزرنے کے بعد اب ہم نصف رمضان سے آگے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی ایک خاص مقام تک انسان پہنچے، چاہے زندگی کے یا کسی بھی کام کے، تو رک کر ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی رفتار کیسی ہے، کیا وہ رفتار مطلوبہ ہے یا پھر اس میں ابھی کچھ کمی ہے، کیا اس نے اپنا گول جو رکھا ہوا ہے اس رمضان میں اچیو کرنے کا وہ اچیو ہو جائے گا یا پھر اس کے لیے مزید کوشش کی ضرورت ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارا مہینہ آدھا گزر گیا، تو کیا تم میں سے کسی نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرمان بنا لیا؟ یعنی تم اپنے نفس پہ کنٹرول پا چکے ہو؟ کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا ہے جو تمہیں پہنچی، یعنی جو تم نے اس رمضان میں علم حاصل کیا، جانا؟ کیا تمہیں اعلیٰ منازل کو پانے کا کوئی شوق پیدا ہوا؟ یعنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو کیا اس سے آگے بڑھنے کا بھی کچھ شوق پیدا ہوا؟ ان ایام میں نیکیاں کرنے والے اپنے کام جاری رکھو، اور ان ایام میں برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرو۔ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو نفع کب کماؤ گے؟ اگر اب بھی نقصانات کو خیر آباد کہہ کر فوائد کی طرف رخت سفر نہیں باندھو گے تو کب باندھو گے؟ یعنی اگر اب بھی اپنا رخ درست نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر پہلی ہی رات سرکش شیاطین کو، جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سو کو آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری دوڑ اور تیز ہو گئی ہے، یا پھر ہم ابھی تک سست رفتار ہیں؟ کیونکہ دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والا، بھاگنے والا، دوڑنے والا، آخرت میں بھی جنت کی طرف سبقت لے جائے گا، ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں آئندہ دنوں میں اس سے بھی بہتر کرنے کے قابل ہو جائیں، اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے وقت، معنی سمجھتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس کتاب سے ہدایت عطا فرمائے، اس کے ذریعے ہم پر رحمت فرمائے، ہمیں برکت سے نوازے، اور ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا کر کہ جو کبھی نہ پلٹے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اور ایسی نعمت عطا کرے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں یعنی جنت الخلد میں عطا فرمائے۔ سورۃ الاسراء، اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، مکی سورت ہے، اس کی 111 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 50 نمبر ہے۔ الاسراء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا ذکر کیا گیا ہے جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور بنی اسرائیل کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر ہے۔
اس میں قرآن کے اعجاز پر مشتمل 5 چیلنجز میں سے ایک کا ذکر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ لفظ القرآن آیا ہے، جو 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ یہ تسبیحات پر مشتمل سورتوں میں سے پہلی سورت ہے، اور اس میں تنبیہ، تفہیم، تعلیم تینوں ہی مناسب انداز سے جمع کر دی گئی ہیں۔ آغاز بھی تسبیح سے ہوتا ہے، اختتام بھی اللہ کی حمد پر ہوتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل بیان کی گئی ہے۔ اس میں موجودہ دور اور مستقبل میں رسالت کی جو بشارتیں ہیں اور مضامین، ان کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سورت بنی اسرائیل، سورت کہف اور مریم کے متعلق فرمایا، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہے۔ یعنی وہ صورتوں کو یاد کرنا اور پڑھنا ایسے سمجھتے تھے جیسے ان کو کوئی مال ملا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، یعنی یہ کلام اس رب کا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت بے حد عظیم ہے، اور جس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ تو بندے اور رب کی ملاقات کے وقت تسبیح والی فضا قائم ہوتی ہے، اور تسبیح کرنا ایک مناسب عمل ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج دے کر، بلند درجات میں لے جا کر سب سے خوبصورت خطاب عبد کا دیا گیا کہ آپ بندے ہیں، اور یہ بھی عبدی ہی محبت اور تعلق کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. مالک، خالق، رب تو صرف وہی ہے، باقی سب بندے ہیں، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے، رتبے سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. جہاں تک واقعہ معراج کا تعلق ہے تو سیرت کی کسی کتاب سے اس کی تفصیل پڑھ لیجئے. اور پھر یہ واقعہ ان حالات میں پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آزمائش بہت سخت ہو گئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل حالات آپ کو گھیر لیں اور آپ کو کوئی سہارا نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہاں سب کچھ ملے گا اور وہ آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا. بندگی انسان کے بلند مقامات میں سے ہے، لہٰذا جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بظاہر آپ زمین پر ہیں لیکن آپ کا کنیکشن بلندیوں والے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جتنی زیادہ توحید گہری ہوتی جائے گی اور بندگی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. ہدایت صرف وحی اور پھر رسولوں کی تعلیم میں ہے، اور زندگی کا اصل لطف اسی میں ہے. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا. سورۃ النحل کے اختتام پر ابراہیم علیہ السلام کی صفت شاکر بتائی گئی، اور یہاں نوح علیہ السلام کو عبدن شکورا، بندہ اور شکر گزار. اور اس سے بنی اسرائیل کو ایمان اور عمل پر ابھارنا مقصود ہے. دیکھو تم کن لوگوں کی اولاد ہو. تمہارے باپ نوح علیہ السلام کس قدر شکر گزار تھے، وہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. تو بندے کے لیے سب سے اعلیٰ صفت کیا ہے کہ وہ بندگی کرے، اور سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے، شکر گزار بن جائے. اور پھر ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن نے نوح کے ساتھ سوار کیا گیا، یعنی وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ چنے ہوئے لوگ تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے. نیک صحبت انہوں نے اختیار کی تھی جو ان کی کامیابی کی علامت تھی. اور شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے، دل سے بھی اور جوارح سے بھی. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد برپا کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے. پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیج دیا تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا. بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا اور ہماری امت کو خبر دے دی. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اس سے بچنے کی پوری جدوجہد کرے. اور یہ سب فساد اور سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے. اب تاریخ میں کئی ایک واقعات کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بہرحال بنی اسرائیل پر کئی بار ایسی آزمائشیں آئیں. پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے کر مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا. یعنی جب کوئی فساد کرتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی نیکی کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ دیتا ہے، جبکہ سرکشی کی سزا بھی دیتا ہے. انسان کو کتنے بھی بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے، اس کے گھروں کو گرا دیا جائے، اس کے ملک کو تباہ کر دیا جائے، کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی آگے بڑھنے اور کھوئی ہوئی چیزوں کو پانے کے مواقع ہمیشہ ملتے رہتے ہیں. اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جانوں کے لیے اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے لیے ہی کیا. پھر جب آخری بار کا وعدہ آ گیا تو ہم نے دشمن بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ اسی طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے بری طرح تباہ کر دیں. آخری بار کا وعدہ آ گیا. مکافات عمل ایک اساسی قاعدہ ہے جو دنیا اور آخرت میں لاگو ہوتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. نتیجہ عمل سے پیدا ہوتا ہے، یعنی عمل اور جزا لازم و ملزوم ہوتا ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جب انسان کو کسی برے عمل کا نتیجہ ملے تو پھر اس کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے،
خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ انسان نیکی کر کے بھول جائے لیکن غلطیوں کو سامنے رکھے اور ان پر توبہ کرتا رہے، جبکہ بدبختی کیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کے زوم میں ہو اور نیکیوں کو ہائی لائٹ کرے اور برائیوں کو بھول جائے۔ محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن محسنین بھی احسان اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں، کسی پر نہیں۔ کسی پر احسان کا مطلب ہے دراصل خود پر احسان کرنا۔ ہماری محنت، مشقت، قربانی سب ہمارے اپنے لیے ہوتی ہے، چاہے اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہو، اصل فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اور نیکی اور بدی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھے کاموں سے اچھے نتیجے نکلتے ہیں اور برے کاموں سے برے۔ نافرمانی کرنے کے اثرات انسان کی ذات پر بھی پڑتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، اس سے نکلتا ہے، پھر کچھ دن ٹھیک رہتا ہے، پھر دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ دوبارہ کیوں پھر ایسے ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر بگاڑ کی طرف لوٹے تو ہم بھی سزا دینے کے لیے لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا، جیل ہے وہ۔ یعنی جب بھی کوئی قوم فساد کرے گی تو اللہ دوسروں کو ان پر مسلط کر دے گا، اور جو اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ہی نافرمانی کو جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو سزا پہلے سے زیادہ سخت بھی ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اقوم، اور ان مومنوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح سے انسان کو بشارت ملتی ہے، اور اس کے برعکس کام کرنے والوں کے لیے انذار ہے، ڈراوا ہے۔ یہ کتاب سب سے زیادہ عدل والی اور سب سے زیادہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والی، اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہیں، اپنا محاسبہ قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، اور قرآن مجید سے صرف تعلق نہیں، مخلصانہ تعلق، کہ ایک ایک آیت پڑھ کر اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو پہچانے۔ اس کتاب میں پائی جانے والی ہر ہدایت دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لہذا ہدایت پانے کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے۔ قرآن صرف آخرت کے بارے میں ہی راستہ نہیں دکھاتا، دنیا سے متعلق معاملات کے متعلق بھی ہمیں درست راستے پر لے جاتا ہے، لہذا روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے، قرآن سیکھتے رہنا چاہیے۔ یعنی ہماری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ اس میں ہم قرآن سے دور ہوں، اگر حالات شدید ہو جائیں تو بھی کچھ نہ کچھ وقت اس کو ضرور دیں، اور خاص طور پر جب بے چینی محسوس کریں تو سیدھے قرآن کے پاس جائیں، قرآن کھول لیں، وہیں سے جواب مل جائے گا، کوئی خوشخبری مل جائے گی۔ اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو قرآن سے راہ راست پر نہ آئے تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے. پھر عجلت کی مذمت کی جا رہی ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی فساد کا باعث بنتی ہے. مثلاً آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً تبصرہ کر دیتے ہیں بغیر اس کی حقیقت جانے اس کی تہ تک پہنچے، اور آپ ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل ناحق ناروا ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کمایا اپنے لیے؟ یعنی کسی چیز کی حقیقت جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دینا، ججمنٹل ہو جانا، یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہوتی. لیکن ہم ایسا کیوں کر جاتے ہیں؟ فوراً تبصرہ شروع کر دیتے ہیں بات سمجھے بغیر ہی، کیونکہ ہم جلد باز ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات جلد بازی میں ایسی دعائیں کر جاتے ہیں جو بعد میں ان پہ بڑا ہی پچھتاتے ہیں، اور وہ دعا بھلائی کی نہیں ہوتی بلکہ برائی کی یا بد دعا ہوتی ہے. تو اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی تعریف کرنے میں اور کسی پہ تنقید کرنے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اسی طرح بد دعائیں دینے میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں یا اکتاہٹ میں مانگی گئی دعائیں بد دعا ہی ہوتی ہیں. اللہ کرے میں ماری جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا کھانا خراب ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ کتنے عام جملے جو سننے میں آتے ہیں. اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایمان والی زندگی دے، صبر والی دے، ہمیں بخش دے، ہماری حفاظت فرما. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ وہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول نہیں کرتا اور ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. تو نہ اپنے خلاف دعا کریں، یعنی بد دعا نہ خود کو دیں، کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہہ دیتے ہیں پھر، اور نہ ہی کسی اور کے حق میں بد دعا کریں، خصوصاً اپنی اولاد کے بارے میں، کیونکہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ تکلیف خود آپ کو پہنچے گی. اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا یعنی اندھیرا بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، کام کاج کر سکو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو. اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے. یعنی قرآن میں ہر وہ چیز ہے، اس کی تفصیل ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور دن اور رات کی اس تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کے کمال کی بہت بڑی نشانی ہے. اور کہاں سے آتی ہے یہ رات اور کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمیں تو دنیا کے گلوب میں صرف گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، لیکن کون انیشیٹ کرتا ہے؟ یہ تو صرف
اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے. تو ان دونوں میں نشانی ہے، دن کی روشنی میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی، اور ان کے اپنے اپنے کام ہیں، لہٰذا فطرت کی اس ترتیب کو نہ الٹیں. اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. اس سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے، بک آف ڈیڈز، اور وہاں پر لکھی ہوئی نیکیاں اور بدیاں انسان کے سامنے آ جائیں گی کھلی کتاب کی طرح. اب پڑھو اپنی کتاب، آج کے دن تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. تو پھر آج ایسے عمل کریں نا اس دنیا میں کہ کل ان کو پڑھ کے خوش ہوں. ایئر 2000 میں چھپنے والی ایک اخبار پہ ایک فیچر تھا جو میرے بارے میں لکھا تھا جب میں کراچی گئی تھی. تو اتنے سال کے بعد، تقریباً سمجھے 25 سال کے بعد جب میں نے اس کو دوبارہ دیکھا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ اچھا یہ باتیں میں نے کہی تھی. کوئی انٹرویو کرتا ہے نا تو کچھ چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ خود بھی کہہ کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں بعض اوقات اپنی میموریز کتنی اچھی لگتی ہیں اگر وہ اچھی ہوں تو، اور بری میموریز تو ہانٹ کرتی ہیں جہاں کہیں فساد گڑبڑ کوئی نقصان ہوا ہو. تو اس ایکسپیرینس سے ہی آپ سیکھیں کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا یہ ہماری میموری ہے آخرت کے لیے، اور آخرت میں جا کر ان دنوں کو یاد کریں گے. اچھا اس وقت میں ہم نے یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہر روز ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انتہا درجے کا عدل و انصاف ہے کہ انسان کو خود پڑھنے کے لیے دے دے گا کہ یہ لو پڑھو اپنی کتاب، خود پڑھ لو، خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو یہ ایسی کتاب ہے جس کا قلم ہماری زبان ہے اور ہمارے اعضاء اس کا کاغذ ہے، اور جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے. جو ہدایت پالے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ خود کو نقصان دینے کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، یعنی ہر انسان اپنے کیے کا خود ہی خمیازہ بھگتے گا. باز پرس ہر ایک سے فردن فردن ہوگی، کوئی اپنے اعمال کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈال سکے گا. لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے عمل اور کردار پر نظر رکھے. اور پھر یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ حجت پوری کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا، حتیٰ نبعث رسولا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً بستیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتی ہے. وہ فساد کرتے ہیں تو دوسرے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یوں پوری قوم کی شامت آ جاتی ہے. یعنی جب فسق و فجور عام ہو جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں تو پھر تباہی آ جاتی ہے. یہاں پر مال و دولت کی کثرت کی بات کی گئی، تو مال و دولت کی کثرت حرام نہیں ہے، اس کا استعمال یا عیش و عشرت میں پڑھ کے اللہ کو بھول جانا غلط ہے. اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا. تو تمام بندوں اور امت کے لیے ایک تنبیہ ہے. جو کوئی جلد ملنے والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اسے اس میں جلد ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، بہت مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. یعنی دنیا میں انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہو، لہذا اگر زیادہ ملا ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں، اگر کم ملا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور پھر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف دنیا میں جزا لینا پسند نہ کریں بلکہ اس کو آخرت کے لیے بھی جمع رکھیں، ورنہ وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیں گی. اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے. تو گویا ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ذریعے تصدیق کرنا ضروری ہے. یعنی عمل کی قبولیت کی جو شرائط یہاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نمبر 2 اراد الآخرہ یعنی اخلاص، اور نمبر 3 جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی لازم کی جائے، سعی لہا سعیہا. اور سعیہا سے مراد صرف مطلوبہ کوشش ہی نہیں، درست کوشش جیسی مطلوب ہے وہاں کے لیے. تو گویا جنت میں پہنچنے کے لیے عمل ضروری ہے، محض خواہشات کافی نہیں. تو ہم سب کو اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کبھی کبھی قبرستان بھی جانا چاہیے،
اگر نہیں جا سکتے تو امیجن کرنا چاہیے کہ آج زمین کے اوپر ہوں، کل اسی کے اندر ہوں گی، زمین پہ چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے. آخرت کی یاد بھلانے میں گناہ اور عیش و عشرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر نظر رکھنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات پھر وہی کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا رہے. ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں جاتی. یعنی دنیاوی مال و دولت دنیا کے طالب کو بھی ملتی ہے اور آخرت کے طالب کو بھی ملتی ہے. دنیا دار الجزا نہیں. اگر کسی کو ملتی ہے اس کے گناہوں کے باوجود تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے امتحان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، نیکوں کو بھی دیتے ہیں، بروں کو بھی دیتے ہیں. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. لہٰذا اگر برے کو کچھ مل رہا ہے تو سمجھے کہ یہ اللہ اپنے طریقے پر دے رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے. یعنی کسی بھی کفر کرنے والے، فسق کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے کو اگر بہت کچھ مل رہا ہے دنیا میں سے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں. لہٰذا اگر کسی کو ڈھیر سارے مچھر کے پر مل جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. دیکھو کس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بڑھ کر ہے. اب یہ فضیلت مال میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. دنیا کے طالب مال و دولت کے لحاظ سے فضیلت کو اہمیت دیتے ہیں، قیمتی سمجھتے ہیں. آخرت کے طلبگار نیکی کی توفیق اور ایمان میں اضافے کو فضیلت کی بات سمجھتے ہیں. بہرحال اصل فضیلت وہی ہے جو انسان کی سیرت و کردار کے اعتبار سے ہو. یعنی اگر کسی کا اخلاق دوسرے کے مقابلے میں اچھا ہے تو واقعی وہ دوسرے سے بہتر ہے. کسی کو نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے تو وہ دوسرے سے بہتر ہے جو نہیں کر رہا. اور جنت میں فضیلتوں کے فرق کی وجہ سے درجات میں بھی فرق ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی لذتوں کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم مذمت زدہ بے یار و مددگار بیٹھ رہو گے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کر بھی نہیں سکتا. کہا اگر کسی اور کو پکارا تو بے یار و مددگار ہوگی، نہیں کوئی کام نہیں آئے گا، کسی نے نہیں پہنچنا. یعنی جو اللہ کے سوا اوروں سے توقعات رکھتا ہے اس کی حسرتیں ناقابل بیان ہیں، کیونکہ اس نے ایسے دروازے کو کھٹکھٹایا جس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. وہ کون نکلے گا مدد کے لیے؟ تو یہ مشرک کی ذلت اور بے بسی کی تصویر ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر کبھی تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان دونوں سے احترام والی بات کہنا۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ جس میں اعمال میں سب سے بڑا عمل والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے، اور اس کی تفصیل بتائی گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تورات کی ساری تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کر دیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے وقضا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، ایسا فیصلہ جو بدلا نہیں جا سکتا، قطعی حکم، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ زندگی کی دوڑ میں اپنے والدین کو نہیں بھولنا۔ ماں باپ خاص طور پر جب بوڑھے ہوں اور تمہاری مدد کے محتاج ہوں تو ان سے نرمی سے بات کرنا، یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جھڑکنا گناہ کبیرہ ہے۔ اف سب سے چھوٹا کلمہ ہے جو 2 حرف پہ مشتمل ہے، تو اگر اف نہیں کہہ سکتے تو بڑی بڑی باتیں کیسے سنا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر بوڑھے والدین کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپے میں مزاج میں تلخی اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، یا بے جا روک ٹوک کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر اس حال میں بھی تمہیں اچھا کرنا ہے تو پھر عام حالات میں تو بہت ہی اچھا کرنا ہے۔ اور اف جو ہوتا ہے یہ اکتاہٹ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا بلکہ قول کریم کہنا، یعنی عزت کے ساتھ پکارنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف ابا اماں، نہیں، ابا جان یا ابتی یا ابتی۔ اور پھر جو والدین کے ساتھ نہیں رہتا یا نہیں نیک سلوک کرتا وہ نعمت سے محروم ہے، وہ بہت بڑی نیکی سے محروم ہے، اور یہ کسی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں یہ کام رکھ دے، اگرچہ بہت محنت والا صبر والا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے پالنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے اپنی توتلی باتوں معصوم حرکتوں سے دل خوش کرتے رہتے ہیں۔ والدین کو سنبھالنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی بچے بن جاتے ہیں لیکن ان کے رویے میں تلخی زیادہ ہو جاتی، خوشی کی بات کم ہی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ اور نرم گفتگو میں الفاظ کا چناؤ بھی اچھا، اور احسان کا رویہ، خوبصورت رویہ، اور ان کی کسی بات پر بدتمیزی نہیں کرنی، ناراضگی اختیار نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں، حتیٰ کہ ان کے سامنے ہاتھ جھٹکنا اور منہ موڑ کے چلے جانا اور پاؤں پٹکنا، یہ بھی ان کی ناقدری میں آتا ہے۔ اور ان دونوں کے لیے مہربانی اور عاجزی سے بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ والدین کے ساتھ نیکی کی عظمت کا اندازہ کیجیے کہ اللہ نے اس کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑا اور پھر تفصیل کے ساتھ ہمیں گائیڈ لائن دی۔ اور یہاں پر یہ کہ وخفض لہما جناح الذل کی بات ہے، یعنی والدین کے سامنے عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو کمتر محسوس کرو۔ اسی کے آگے بندہ جھکتا ہے جس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ بعض اوقات اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے، بڑی عقل مند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ والدین کو بے وقوف سمجھتی، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ والدین کے سامنے جتنی عاجزی اختیار کریں گے اللہ کے ہاں اتنی ہی بلندی ملے گی۔ چاہے آپ کو اللہ نے علم زیادہ دے دیا، ڈگریاں آپ کے پاس زیادہ ہو گئی، مال آپ کے پاس زیادہ آ گیا، اولاد آپ کی زیادہ ہو گئی ماں باپ کے مقابلے میں، تب بھی آپ ان کے بچے ہیں، ان کے سامنے کسی چیز کی بڑائی کا اظہار نہیں کرنا۔ اور پھر دعا کرنا فرض ہے، اللہ نے کہا ہے دعا کرو ان کے لیے، اور اتنی خوبصورت دعا سکھائی۔ اور پھر اس دعا میں والدین کی محبت اور محنت کو یاد دلایا، کہ خاص طور پر اس بات کو کہ انہوں نے تربیت کی تھی بچپن میں تمہاری۔ ربیانی میں صرف کھلانا پلانا ہی نہیں، تربیت کرنا بھی مراد ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس دعا کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، ان دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ اور یہ عظیم ترین نیکی، نہیں کوئی دن آپ کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ والدین کے لیے یہ دعا نہ کریں، خصوصاً اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اور والدین کی پیٹھ پیچھے بھی ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، بعض اوقات انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے بارے میں بری بات نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی ان کی۔ اور پھر جتنی بھی خدمت کر لیں اس کو کم ہی سمجھنا ہے، آپ ان کی تکلیفوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور والدین کے لیے جو دعا ہے ان کے احسانات کے بدلے
کے طور پر ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے ان کے لیے، لیکن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کس دل سے یہ خدمت کر رہے ہو. اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ یقیناً رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے. یعنی اللہ دلوں کی نیت کے مطابق فیصلے کرے گا. دلوں کے بھید اور حالات اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے. جو شخص والدین کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو شخص والدین سے نفرت کرتا ہے اللہ اس کو بھی خوب سمجھتا ہے. تو ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق معاملہ کریں گے، چاہے بظاہر کچھ سے کچھ کرتے رہے ہوں. اور اس میں تسلی بھی ہے ایک طرح سے کہ جن کے والدین ان کے اچھے سلوک کے باوجود ان سے راضی نہیں ہوتے. کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں نو میٹر واٹ آپ کچھ بھی کر لیں انہوں کبھی خوش نہیں ہونا. تو فکر نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اجر ضائع نہیں کرے گا. اور اواب وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، بار بار پلٹتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بخشش کو اوابین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو غلطی کر کے واپس آئیں. اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور تم بے جا خرچ نہ کرو. قریبی رشتہ دار چاہے ماں باپ کی طرف سے ہوں، محرم ہوں یا نان محرم، ان کا حق پہلے ہے کیونکہ ان کو دینے میں صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ کا اجر بھی ہے. رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ میل جول اور تعلق قائم رکھا جائے، انہیں دین کی دعوت دی جائے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کی جائے، جب انہیں مالی مدد کی ضرورت ہو تو مالی مدد کی جائے اپنی حیثیت کے مطابق. پھر ابن السبیل کی بات کی گئی. قرآن میں 8 دفعہ ابن السبیل یعنی مسافر کا ذکر آتا ہے. مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے دور ہو. اور پھر یہ کہ آپ جب بھی کسی پردیسی کو دیکھیں، ان نون پرسن کو دیکھیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیو امیگرینٹس کو خاص طور پر توجہ دیں. اور تبذیر سے مراد ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اپنوں کو چھوڑ کے غیروں پہ خرچ کرنا. یعنی والدین ترس رہے ہیں، رشتہ دار ترس رہے ہیں، اور آپ اپنے دوستوں کو ہی روز دعوتیں کر کر کے بلا کے کھلائے جا رہے ہیں. ایسی مثالیں ہیں نا معاشرے کے اندر، ہر روز پارٹی ہو رہی ہے اور ماں دور بیٹھی بیٹے کے کسی عنایت کے انتظار میں ہے کہ مجھے بھی کچھ بھیج دے گا. اور ایسا عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو دنیاوی اعتبار سے کچھ ترقی مل جاتی ہے، کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو خوش کرنے میں اپنا مال زیادہ تر لگانے لگتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح تبذیر میں ناپسندیدہ گناہ والی، فسق و فجور والی جگہوں پہ خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ایسی چیزوں پہ خرچ کرنا جو ضروریات زندگی میں سے نہ ہوں، صرف فخر اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا، اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف سے بھی زیادہ برا کام ہے. بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. یعنی بے جا خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو ضرور خرچ کریں، لیکن بس خیال آ گیا، دل چاہا، کچھ لوگوں کو عادت ہو جائے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو خرچنا ہے، ضرورت ہے یا نہیں، بیکار کی چیزیں خرید کے گھر بھر لیں گے اور پھر گراج سیل لگا دیں گے. مال کے بارے میں انسان جواب دہ ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے خریداری کیا کریں. اور اسراف اور تبذیر میں فرق ہے. اسراف حلال چیز پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کم ہو یا زیادہ کسی حرام چیز پر، ناجائز چیز پر خرچ کرنا. فضول خرچی کرنے والے دراصل ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت برباد کرتے ہیں. تو ہر معاملے میں تبذیر سے بچنا چاہیے. تبذیر صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتی، بلکہ جہاں بھی آپ خرچ کرتے ہیں جو ناجائز ہے اس میں تبذیر پائی جاتی. اور اگر تم اپنے رب کی متوقع رحمت کے انتظار میں ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہو تو ان سے نرمی اور آسانی والی بات کرو. یعنی رشتہ داروں سے سختی اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے. بعض اوقات انسان ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا تو پلائٹلی بات کر لیں، آرام سے بات کریں، احترام سے بات کریں، تکبر سے نہیں، سختی اور شدت سے نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی سوال کر لیتا ہے لیکن آپ دے نہیں پاتے، ہوتا نہیں آپ کے پاس، تو معذرت کر لیں. کچھ الفاظ ہیں جو پازیٹیو ڈکشنری ہوتی ہے نا، وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمیں آنے چاہیے اور ایسے مواقع پر استعمال کرنے چاہیے. کبھی کسی کو سوری کہہ دینا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، معذرت کر دینا، تھینکس بول دینا، کسی کو اپریشیٹ کر دینا، کسی کا دل بڑھا دینا، یعنی اچھے اچھے الفاظ آپ کو مل جائیں گے. ان کو ڈکشنری میں ڈال لیں اپنی، اور جو دل دکھانے والے الفاظ ہیں ان کو باہر نکال دیں، ریپلیس کر دیں. اور نہ تو تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی بخل کرنا، اور نہ ہی تم اسے پوری طرح پھیلا دو، ورنہ تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے.
یہاں انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی نہ تو بخل کرو، انسان کے پاس جو کچھ ہے بس اسے روک کے رکھے اور کسی پہ کچھ بھی خرچ نہ کرے، نہ خود پہ کرے نہ کسی اور پر۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخل ان ضروریات پر خرچ نہ کرنے کا نام ہے جن پر خرچ کرنا وقت اور حالات کا تقاضا ہو۔ تو خرچ کرتے وقت نہ بخل سے کام لینا چاہیے اور نہ حد سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی خرچ کرنے کی حد ہے۔ بخیل شخص جو ہے نا وہ اللہ اور بندوں دونوں کی نظر میں قابل ملامت ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس سب کچھ خرچ کر دینے والا اس کو گھر والوں کی طرف سے بھی ملامت ہوتی ہے اور اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے ہر روز 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اور دے، اور بخل کرنے والوں کے لیے 2 فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا مال تلف کر دے۔ دینے سے مال بڑھتا ہے جبکہ بخل سے کم ہوتا ہے، ہو بھی تو لگتا ہے میرے کو کچھ نہیں۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی رزق میں وسعت اور تنگی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ انسان کو اپنی غربت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس رب نے تنگ کیا نا رزق، وہی رب وسیع بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دولت زیادہ مل جائے تو وہ انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات نہ ہونا وہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، تو دونوں سے ہی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی یا کشادگی اللہ کی رضا کی علامت نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بدبخت ہو، خوش قسمت ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، کافر ہو، مسلم ہو،
انسان ہو جانور ہو ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں، مچھلیوں کو سمندر میں، جنگلی جانوروں کو جنگل میں، ہر جگہ رزق پہنچا رہا ہے. زمین کی تہہ میں بھی، فضا میں بھی، ہر جگہ، پانی میں بھی. اس لیے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر حملہ کرنا ہے کہ وہ تو رزق نہیں دے گا، لہٰذا ہم اس کو مار ڈالیں. اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. میں نے کہا بے شک یہ تو بڑا گناہ ہے. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا پھر یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ابارشن اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم مزید بچہ افورڈ نہیں کر سکتے. گویا رزق کے ہم مالک خود ہیں اور ہم اتنا نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم اس کی جان ہی لے رہے ہیں، جس جان کو اللہ نے پیدا کیا. تو یہ دراصل عقیدے کی خرابی ہوتی ہے. جب انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو انسان اس درجے گر جاتا ہے کہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دیا، وہ خود اپنی ہی اولاد کے قتل کا سبب بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. والدین کیا چاہتے ہیں؟ بچے کو مارنا. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ زندہ رہے، اس کو زندگی کا حق دیا جائے. اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان راستوں پر بھی نہ جاؤ، ان کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے بچو جو انسان کے اندر ایسی شہوت جگاتے ہیں کہ وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام فحاشی کی باتیں، چیزیں، ماحول اور مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ایسا اختلاط کہ جس میں کوئی خدا کا خوف نہ ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو پھر اس بڑی برائی کے قریب کر دیتی ہیں. زنا جو ہے عقل، شریعت اور فطرت انسانی کے نزدیک بہت بڑی برائی ہے. وساء السبیل اور برا راستہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو برے راستے سے تشبیہ دی ہے، اور برے راستے پر اگر انسان چلے تو پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کیا ہو سکتا ہے. کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا، کچھ کو نہ کرنے کا، اور کچھ کے قریب بھی نہ جانے کا. یعنی جن کاموں میں ایک طبعی رغبت ہو سکتی ہے ان کے قریب بھی نہ جائے. اور پھر یہ کہ قتل کے ارتکاب کی بھی ممانعت ہے، کیونکہ زنا اور قتل جو ہے وہ دونوں قریب قریب ہو جاتے ہیں. عام طور پر جو بچے ابارٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ولد الزنا کی ہوتی ہے. تو حدود کے قریب جانے سے ان کو توڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پھلانگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا. یعنی اس رستے پر ہی نہ جاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم ایسی کسی خرابی کا شکار ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی جو سزا ہے وہ صرف تلوار سے گردن اڑانا نہیں ہے، بلکہ پتھر مار مار کر ہلاک کرنا ہے اگر وہ شادی شدہ ہو، اور اگر نہ ہو تو 100 کوڑے مارنا. اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص لینے کا اختیار دے رکھا ہے، پس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے. یعنی کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی اور کی جان لے لے، اس کو قتل کر دے. حتیٰ کہ انسان کو یہ اجازت بھی نہیں کہ اپنی جان لے، اپنے آپ کو مارنے کا بھی حق نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے قتل کی حرمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے قتل کی نسبت ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں کمتر ہے. یعنی ایک جان اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی مل کر اس کا بدلہ نہیں بن سکتی. اور جہاں تک قصاص لینے کا تعلق ہے تو یہ صرف حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، افراد کا نہیں. اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو. یہاں بھی ایک چیز کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ مال بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی خواہش انسان کو حلال حرام سے اوپر کر دیتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا. عہد چاہے کسی فرد کے ساتھ ہو یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے کسی نیک انسان کے ساتھ ہو یا کسی برے انسان کے ساتھ ہو. عہد پورا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھائی کیونکہ وہ بڑا خراب انسان ہے. تو یہ مت دیکھو کہ دوسرا کون ہے اور کون نہیں، یہ دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے.
کیونکہ جو وعدہ خلافیاں کی ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، پوچھ گچھ ہونے والی ہے. اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. یعنی صرف ظاہری پیمانوں میں ہی انصاف کا حکم نہیں بلکہ ہر طرح کے پیمانوں میں. قوم شعیب پر عذاب آنے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے رزق سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص دیانتداری کا معاملہ کرتا ہے اس کا رزق چاہے تھوڑا بھی ہو، آمدنی کم بھی ہو، لیکن اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو مسلمان کے اخلاق میں سے کیا ہے کہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو واپس لوٹاتا ہے، کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا بہترین جواب دیتا ہے، کوئی آپ سے حسن سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ گیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے نے کیا کیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہے. ان احسنتم لانفسکم، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے احسان کا رویہ اختیار کیا تو یہ میرے اپنے فائدے میں ہے، یہ میں کسی پر احسان نہیں جتا رہا بلکہ اپنے اوپر کر رہا ہوں. اور جب انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے نا کہ یہ تو میرے اپنے فائدے کے لیے، یعنی آپ کوئی چیز دے کسی کو رہے اور سوچ رہے ہیں یہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کس خوش دلی کے ساتھ پھر آپ دیں گے اور کس دل کے ساتھ اور کتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے فائدے میں جا رہی چیز. چاہے صدقہ خیرات دیں، چاہے تحفہ دیں، ہدیہ دیں، یعنی کسی بھی طرح، یا کسی کی کسی بھی طرح مدد کریں، کسی مشورے کے ذریعے، کوئی ٹائم دے کر کسی کو. تو انسان عام طور پہ کہتے ہیں اس نے میرا بہت ٹائم لے لیا، اس نے مجھے بہت تنگ کر دیا. ہمیشہ انسان دوسرے کو بلیم کرتا ہے، حالانکہ وہ آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے، آپ کا علم لے کر، آپ کا وقت لے کر، آپ کا مال لے کر، آپ کی خدمت لے کر. تو جو بھی ہم کریں خوش دلی کے ساتھ کریں. یعنی ہم سوچتے ہیں میں کیوں سلام کروں، نہیں میں کروں تاکہ مجھے 30 نیکیاں مل جائیں. اور تم اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ہر وہ قول اور فعل جس کے درست ہونے کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، یعنی گمان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ علم یقینی بات کو کہتے ہیں، جبکہ گمان جو ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، وہ صرف خیال ہوتا ہے انسان کا. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور خصوصاً کسی چیز کے بارے میں شک ہو، جب پوری معلومات نہ ہو اور اس میں جھوٹ کا اندیشہ ہو تو پھر ان باتوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. لا تقف ما لیس لک بہ علم. اور اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جس فیلڈ کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں. آج کل آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا شخص ریلیجن کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، ہر معاملے میں اس کو اپنی رائے دینی ہوتی ہے. ہر چیز میں ہم، چاہے صحت کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا یا آخرت کا یا کسی کی پرسنل لائف کا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ہی ہر چیز کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم نے ہی ہر ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اور ہم ہی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. تو یہ درست نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں دینی معلومات بہت کم ہوتی ہیں لیکن وہ بہت یوز لیس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ ماہر طبیب نہیں ہیں، آپ کا علم طب میں پورا درک نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو مفت کے مشورے نہ دیں. اور اسی طرح لوگوں پر ناحق الزام نہ رکھیں اور بے بنیاد باتوں کو آگے نہ بڑھائیں، بغیر تحقیق کے بات کو پھیلائیں نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں یہ چیز اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا اور نیچے لکھا سبحان اللہ، دیکھیں کیا معجزہ ہے فلاں فلاں. ویڈیو کیا تھی؟ ویڈیو میں تھا کہ یہ برازیل میں سال میں ایک دفعہ ایسا موسم آتا ہے کہ سمندر الگ الگ ہو جاتا ہے اور اس میں سے لوگ گزرتے ہیں، اور پھر وہ تصویر بھی دکھائی ہوئی اور ساتھ لکھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے. میں نے پلٹ کے ان کو لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام برازیل میں آئے تھے. یعنی آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات بلا تحقیق چیزیں سبحان اللہ کر کے آگے بھیجنا شروع کر دیتے. تو پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھیں، نہیں پتا کسی سے پوچھ لیں کہ واقعی یہ کنفرمڈ بات ہے، کیونکہ جس چیز سے بھی انسپائر ہوتے ہیں بس فوراً آگے کرتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، اور یہ زندگی ایسے نہیں کہ جو مرضی کر لیں اور کسی نے پوچھنا نہیں. ہمارے ہر فعل کے بارے میں ایک چیک رکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں.
اور یہ جو حصہ ہے نا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو اس میں سمع، بصر اور فؤاد تینوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اب اس میں مثلاً اگر آپ اکیلے ہیں اور فون استعمال کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آپ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ سن رہے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں سن سکتے، اور آپ وہ سوچ رہے ہیں جو کسی اور کو نہیں دکھا سکتے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور تم زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. ہمارا دین یعنی دین اسلام ہمیں رہن سہن سکھاتا ہے، ادب آداب سکھاتا ہے، اچھی معاشرت سکھاتا ہے کہ کیسے یعنی اچھی سوسائٹی بنتی ہے، کیا ٹریٹس ہونے چاہیے لوگوں کے اندر، چلنا پھرنا کیسے ہونا چاہیے، گفتگو کیسی ہونی چاہیے اور چال کیسی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں بھی ہمیں قرآن سے بتائی جا رہی ہیں کہ زمین پہ اتراتے ہوئے نہ چلو. مرح کہتے ہیں حد سے بڑی خوشی جس میں تکبر شامل ہو جاتا ہے، یعنی متکبر لوگوں کی طرح جو اکڑتے ہیں اپنی دنیا کی دولت پر، اس طرح کی چال نہ چلو. اور پھر یہ ہے کہ تواضع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، تکبر مومن کی صفت نہیں ہوتی. قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، اور اسی طرح ایک شخص کو اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتے ہوئے اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا جوڑا پہن کر جو اسے بہت پسند تھا اور بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا. اب وہ قیامت تک اسی طرح دھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز پر ایسا فخر نہیں ہونا چاہیے کہ جو وبال جان بن جائے. حتیٰ کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ نماز کے لیے بھی آؤ تو سکون سے آؤ، آرام سے آؤ، کیونکہ انسان کی چال اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور جس طرح انسان چلتا ہے پھر اس کے مطابق اس کے دل اور دماغ پر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی سوچیں بھی ویسے ہونے لگتی ہیں. تو ایک چیز کی اصلاح ہوگی تو دوسری کی بھی ہو جائے گی. یہ سب ایسے کام ہیں جن کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی ان امور کی ممانعت ہے اور یہ مکروہ ہے. یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. نصیحتوں کا آغاز بھی توحید سے ہوا اور اختتام بھی شرک سے بچنے پر ہو رہا ہے. جتنی بھی حکمت کی باتیں ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں، عبادات ہیں، سب کی بہتری اور قبولیت کا انحصار توحید پر ہے. اور ان میں سے کسی بھی بات پر، یہ جتنی بھی باتیں یہاں کی گئی ہیں، اعتراض کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ لائف سٹائل دیا گیا ہے، اور اس میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ نے آپ کو یہ اخلاق دے دیا ہے جو قرآن کا اخلاق ہے، تو پھر اس پر ثابت قدمی کی بھی دعا کریں، کیونکہ انسان کی ایک ویکنس یہ ہے کہ وہ ماحول سے بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے. اگر وہ 2-4 لوگوں کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی ساتھ ان کے ویسا ہی چلنا شروع کر دے گا. تو اس لیے جو آپ کے اپنے اصول ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے طے کیے ہیں، ہر ماحول میں اور ہر جگہ ان پر فرم رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ صحیح چیز پر آپ کو استقامت عطا فرمائے. کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ در حقیقت تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو. کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے رب کو نہ پہچانے. یعنی یہ جہالتوں میں سے سب سے بڑی جہالت ہے کہ رب کون ہے، کیا اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. اول تو ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پہلے تو اولاد قرار دی اور پھر اس کے لیے بیٹیاں مخصوص کر دی. تو یہ ان کا محض ایک قول ہے جو حقیقت سے خالی ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، اور بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک جس پر پکڑ ہو سکتی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اور ہم اس قرآن میں اہم مضامین کو پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ انہیں نفرت میں ہی زیادہ کر رہا ہے۔ یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، قرآن کی نصیحتیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، انہیں راس نہیں آ رہی۔ قرآن بارش کی طرح ہے نا، بارش اچھی زمین پر پڑتی ہے تو خوشبو اٹھتی ہے اور اس میں خوب پیداوار آتی ہے، اور اگر گندی زمین پر پڑتی ہے تو کیا اٹھتا ہے؟ بدبو اٹھتی ہے، کیچڑ بنتا ہے اور اس میں سے اگتا کچھ نہیں اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو انسان بھی جب گمراہ ہو جاتا ہے اور حق قبول نہیں کرنا چاہتا تو پھر قرآن بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب یہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کر لیتے۔ کوئی بھی مخلوق عرش پر نہیں جا سکتی، عرش پر ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے موقع پر عرش پر نہیں گئے تھے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت ہی بلند، یعنی کوئی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو ان گنت ستارے، سیارے، جو کچھ بھی ہے تیزی کے ساتھ فضا میں گردش کر رہے ہیں، جو کبھی بھی اپنے مدار سے ہٹے نہیں، کبھی ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اور پورے ترتیب کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور جب ہم تسبیح سے غافل ہوتے ہیں تو باقی مخلوق سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ تو ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، لا یفترون، کسی وقت دم ہی نہیں لیتے، رکتے ہی نہیں، جبکہ ہم کبھی کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ساری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا چاہیے اللہ کی تسبیح میں، اور کسی بھی وقت اپنی زبان کو خالی نہ رکھے سوائے اس کے کہ جس وقت انسان ایسے کام میں ہو جیسے کھانا کھا رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے یا ٹوائلٹ میں ہے۔ ادروائز کوئی بھی کام چپ کر کے نہیں کریں، کام بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے جائیں، جیسے سورج اپنا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ تسبیح بھی کر رہا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، حفاظت کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے،
اور یہ بڑی بہترین آیت ہے کہ کبھی بھی آپ کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہو، کسی کا خوف ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملے گی۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا صرف اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ قرآن سے متاثر ہوتے تھے اور مشکل سے اپنے اوپر سے وہ اثر دور کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال رکھے تھے کہ وہ پوری طرح ان کے اندر سرایت نہیں کرتا تھا۔ قرآن کے اندر ایسی کشش ہے کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں چاہے وہ اس کو نہ بھی سمجھتے ہوں۔ شاید آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو جس میں ایک بچہ یورپ کی کسی کنٹری میں قرآن کی بہترین قسم کی تلاوت چلا کے اور اس کو ہیڈ فون کے ذریعے لوگوں کے کانوں پر لگا کے ٹیسٹنگ کر رہا ہے، تو کچھ لوگ سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں، پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کلام سنا ہے۔ تو اس قرآن میں تو بہت تاثیر ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے کہ ہم اس کو کتنا جذب کر سکتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ بارش تو برستی ہے لیکن زمین کے فرق کی وجہ سے اس کے اثرات فرق ہوتے ہیں۔ تو عموماً قرآن سے محرومی کی وجہ قرآن میں کسی کمی کا ہونا نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنے ہی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے یا ظلم اور سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر دل پہ پردے آ جاتے ہیں اور کانوں میں بھی بوجھ آ جاتا ہے اور قرآن کی مجلس میں یا قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ تو غفلت سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی بعض اوقات کفار اعتراضات اٹھانے کے لیے قرآن غور سے سنتے تھے تاکہ اس کا مذاق اڑا سکیں۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، بس یہ بھٹک گئے ہیں، لہٰذا یہ کسی راستے کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، مثالیں بیان کرتے تھے، اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یعنی پھر بھی تم اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی بطور چیلنج ان کو یہ کہا جا رہا ہے، بن تو نہیں سکتے تھے، نہ پتھر بن سکتے تھے نہ لوہا، لیکن اس چیلنج میں ایک ڈانٹ بھی ہے کیونکہ پتھروں اور لوہے میں کوئی احساس نہیں ہوتا جو انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے مقابلے میں جیت جاؤ گے، وہ تمہیں ضرور اٹھائے گا، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی بڑی ہو تو عنقریب یہ ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر ضرور یہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو۔ یعنی ہر چیز اللہ کے مقرر وقت پر ہی ہوتی ہے، ہم جلدی مچاتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی بھی بات کا، کام کا، چیز کا فوری نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں، نتیجہ تو نکلے گا، ہر نیک عمل کا بھی نتیجہ نکلنے والا ہے اور برے کا بھی نکلنے والا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے تھے۔ انسان کی چونکہ فطرت میں توحید ہے نا، دنیا میں ماحول نے اس کے اوپر ایسی لیئر چڑھا دی ہیں کہ خیر اندر چھپ گئی ہے کہیں۔ جب انسان مر جائے گا اور دوبارہ اٹھے گا تو اس کی فطرت جاگ جائے گی اور وہ خود بخود اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اور زندگی آپ دیکھیں اس مختصر سے عرصے کا نام ہے، نہ ہونے، ہونے اور پھر نہ ہونے میں بہت تھوڑا وقفہ ہے۔ ہزاروں سال بھی انسان جی لے تو ایک دن تو جانا ہے، اور آخرت میں یہ دنیا کا وقت بہت کم محسوس ہوگا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري،